ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زبردست پیغام دینے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اس بات کی موٹیویشنل ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ کس وقت بھی آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور پڑھیں، قرآن پاک پڑھنے کی پوری کوشش کریں اور کوئی ایسی محفل آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد جنید، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا چینل اسلامک بیسک انفارمیشن۔ اور آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں لوئی بیر کے ایک گاؤں میں، جہاں پہ ایک فوتگی ہوئی ہے، اور اس کے اصالِ ثواب کے لیے جو ہے وہ گاؤں کے لوگ جمع ہوئے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ اور یہ قبرستان میں ہم موجود ہیں، جو کہ انتہائی عبرت کی جگہ ہے ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، کہ آج یہ یہاں پہ سوئے پڑے ہیں، کل ہم نے بھی یہیں آ کے سونا ہے۔ وہ جو نرم نرم بسترے آپ کو گھر میں مل رہے ہیں، بیڈ مل رہے ہیں اور گدے مل رہے ہیں، وہ سب کچھ یہاں پہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ مٹی کے جو ہے وہ ڈھیر ہوں گے، اور اوپر سے جو ہے آپ کی قبر کو، اندھیری قبر کو بند کر دیا جائے گا، کسی قسم کی لائٹ اور روشنی یہاں پر موجود نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، کہ ایک دن ہم سب نے جو ہے وہ یہاں پر جانا ہے، اور اس کی تیاری میں جو ہے وہ جو تیاری کر لے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عقلمند انسان ہے، اور جو دنیا میں جو ہے وہ کھویا رہے تو وہ بے وقوف انسان ہے کہ جو اس کی تیاری میں نہ لگے اور اپنا وقت کو ضائع کرتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے بڑے بزرگ حضرات ایسے ہی دیتے ہیں کہ کسی انسان نے کراچی جانا ہے، اور راستے میں ریل گاڑی میں جب وہ بیٹھتا ہے تو مختلف اسٹیشن آتے ہیں، اور مختلف اسٹیشنوں پہ گاڑی رکتی ہے۔ اب اس نے کراچی کی تیاری کی ہوئی ہے، اور وہ راستے میں جب جہلم کے یا کسی بھی اسٹیشن کے اوپر اترے اور وہاں پہ جو ہے وہ صوفے اور فرنیچر خریدنا شروع کر دے، تو کوئی انسان اس کو عقل مند نہیں کہے گا، بلکہ سارے انسان اس کو بے وقوف کہیں گے کہ یہ کون سا انسان ہے، اس کی منزل جو ہے وہ آگے کراچی ہے، اور یہاں پہ یہ صوفے لگا کے 5-10 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے یہ بیٹھنے لگا ہے، یہ کون سا عقل مند انسان ہے۔ تو یہی مثال ہماری بھی ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں مسافر، اور مسافر کی طرح ہی ہمیں رہنا چاہیے، اتنا ہی چیزیں خریدنی چاہیے جتنی ہماری ضرورت ہے۔ ضرورت سے زائد چیزوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اور سب سے بدترین مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا فرمایا ہے؟ سب سے بدترین مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمارت کے اوپر اس کی جو نمود و نمائش کے لیے لگایا جائے، وہ سب سے بدترین مال ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کی بھی قبریں ہیں اور بڑوں کی بھی قبریں ہیں۔ تو موت جو ہے وہ عمر نہیں دیکھتی ہے، موت اللہ کا حکم دیکھتی ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو موت کا فرشتہ جو ہے وہ آپ کی روح قبض کر لیتا ہے۔ اس بات کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور جب بھی آپ کو دل میں کوئی بات بٹھانی ہو تو اس کے لیے آپ کو بار بار اس بات کی دہرائی کرنی پڑتی ہے، تو تب جو ہے وہ آپ کا دل ان باتوں کو جو ہے تسلیم کر لیتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ جب بھی ایسی محفلیں لگا کریں، چاہے وہ آپ کے گھر میں ہوں، چاہے وہ کسی کے گھر میں ہوں، چاہے وہ قبرستان میں ہو، کہیں بھی ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ مجھے جو ہے وہ اللہ کے کلام پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، تو ایسے موقع کو آپ بالکل بھی ضائع مت کریں، اور کچھ بات سوچے بغیر ایسی محفلوں میں شامل ہوں، اور فوراً جو ہے وہ اللہ کے کلام کو جو ہے پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک سپارہ پڑھ سکتے ہیں ایک پڑھیں، 2 پڑھ سکتے ہیں 2 پڑھیں۔ اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ ہمارے شیخ المشائخ جتنے بھی شیخ الحدیث گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو الف لام میم پڑھتا ہے، تو یہ لفظ تو ایک ہے، لیکن ایک لفظ پر 10 نیکیاں جو ہے ملتی ہیں، لیکن یہ ایک لفظ نہیں، اس کو جو ہے وہ حرف الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو اس لحاظ سے آپ کی جو ہے 30 نیکیاں ہو گئیں۔ اگر آپ جس بھی طریقے سے اینگل سے لیں گے تو آپ خود سوچیں کہ ایک سپارے کے اندر کتنے زیادہ حروف اور کتنے ہزاروں کے حساب سے جو ہے الفاظ ہوتے ہیں، تو اب اتنے زیادہ حروف اور الفاظوں کو جب آپ ملٹی پلائی کریں گے 10 سے، تو وہ آپ کا ثواب جو ہے لاکھوں میں اور کروڑوں میں چلا جائے گا۔ تو آپ خود یہ بہتر جانتے ہیں، آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ آپ اللہ کے کتنے حکموں کو توڑ رہے ہیں، اور کتنے حکموں کو، اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو ان کا ازالہ کرنے کے لیے کیا آپ نے ابھی اپنے گریبان میں کبھی جھانکا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان کا ازالہ کیسے کیا جائے؟ ان کا ازالہ ایسے ہی محفلوں میں اکیلے پڑھنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس کو ہر کام کرنے کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے، اور اس ماحول میں وہ خوشی خوشی ڈھل جاتا ہے، اور وہ بھی دوسروں کے شوق میں، جذبے میں بیٹھ کے جو ہے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میں آپ سے یہی درخواست کروں گا، اور اپنے آپ کے لیے بھی یہی جو ہے وہ سجیسٹ کروں گا کہ میں بھی اور آپ بھی جہاں پہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا موقع ملے، بالکل بھی اس موقع کو ضائع مت کریں، اور فوراً اس محفل میں شامل ہو کر
قرآن پاک کو پڑھیں، اور ایسی محفلیں آپ سے نہ تو پیسے مانگتی ہیں، نہ تو آپ سے کسی اور کا کچھ مانگتی ہیں۔ جس کے گھر والے فوت ہو گئے ہیں ان کو اپنے غم سے نکلنے کی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ آپ سے کسی چیز کے طلبگار ہوں، بلکہ الٹا وہ آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور آپ کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ تو برائے کرم ساری دنیا کی سوچوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں، اور ایک سائڈ پہ رکھ کے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے قرآن کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے ضرور وقف کریں، اور کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالیں تاکہ آپ کے جتنے گناہ ہو چکے ہیں ان کا ازالہ ہو سکے، اور آپ جو ہے وہ قرآن پاک کا ثواب حاصل کر سکیں، اور آپ کا جو نیکیوں والا پلڑا ہے کل قیامت کے دن وہ بھاری ہو جائے، اور گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو جائے، اور آپ کے جنت میں جانے کا باعث بن جائے۔ بے شک ہم سب نے اللہ کی رضا سے اور اللہ کے فضل سے جو ہے وہ جانا ہے۔ اگر یہی بات آپ کہیں اور اس کے برعکس کچھ نہ سوچیں، ہر چیز کا جو ہے مخالف ہوتا ہے۔ رحمان ہے تو الرحمن نے خود شیطان بھی جو ہے وہ ابلیس کو پیدا فرمایا اور وہ شیطان بن گیا۔ تو جہاں جو ہے وہ محبت ہے وہاں نفرت بھی ہے، جہاں پیار محبت ہے وہاں غصہ بھی ہے۔ تو ہر چیز کا مخالف اللہ پاک نے پیدا کیا، مرد ہے تو عورت بھی ہے۔ تو اگر آپ اچھا سوچتے ہیں تو ساتھ ہی اپنے لیے برائی سے بچنے کے ذرائع بھی نکالیں، اور برائی سے بچنے کا بھی سوچیں کہ آپ نے جو ہے وہ برائی سے کیسے بچنا ہے۔ تو بے شک ہم نے اللہ کے رضا اور فضل سے جانا ہے، لیکن کوئی انسان یہ بولے کہ مجھے اپنے والد محترم سے بہت محبت ہے لیکن ان کی بات کو نہ مانے، تو کیا یہ انسان جو ہے وہ غیرت مند کہلائے گا یا بے غیرت کہلائے گا؟ جس کے اندر غیرت نہیں ہے کہ وہ اپنے والد کو تو محبت کا اظہار تو کر رہا ہے لیکن وہ ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے کسی قسم کی بھی۔ تو اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، خود جو ہے وہ اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ آپ کے جو قبلہ ہے، آپ کا رخ ہے وہ کس طرف ہے، اچھائیوں کی طرف ہے یا برائیوں کی طرف ہے، اور آپ اپنی برائیوں کا ازالہ کس طرح کرتے ہیں۔ تو برائے مہربانی ضرور قرآن پاک کو پڑھیے، اور ضرور قرآن پاک کو پڑھیے، اور یہی پیغام دوسروں تک ضرور پہنچائیے، اور یہ یاد رکھیے کہ جو آپ کی وجہ سے قرآن پاک پڑھے گا، اس پیغام کی وجہ سے قرآن پاک پڑھے گا، اس سب کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور اسی کے برعکس میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بات بتائی کہ آپ اس کے برعکس مخالف بھی بات سوچا کریں۔ اس کے مخالف یہ بات ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی گناہ کرے گا تو اس گناہ کے بدلے جو گناہ آپ کا اپنا گناہ بھی آپ کو ملے گا، اور اس کے گناہ کا بھی جو گناہ ہے وہ بھی آپ کو ملے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کی وجہ سے جتنے 100 لوگ گناہ کریں گے ان 100 بندوں کے گناہ کا گناہ بھی آپ کو ملے گا۔ جس طرح نیکی کا ثواب ملتا ہے اسی طرح کا گناہ بھی ملتا ہے۔ تو برائے مہربانی اپنی زندگی کو فوراً بدلیے، اور ایسے اجتماعی اور اونچی آواز سے گانوں کو مت سنیے کہ اس سے دوسرے لوگ بھی گناہ گار ہوں اور ان سب کا گناہ بھی آپ کو ملے۔ اور برائیوں کو تو اول بالکل ہی چھوڑ دیں۔ اگر آپ سے کوئی برائی سرزد ہو جاتی ہے وہ اکیلے میں یا سب کے سامنے، تو سب سے بھی معافی مانگیں کہ میرے سے یہ برائی سرزد ہوئی اور میں اس کا مرتکب ہوں، میں گناہ گار ہوں، میرے لیے آپ اللہ سے معافی مانگے، اور میں بھی اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ یہ جو میں نے گانے سنے تھے اس کے لیے مجھے معاف کر دے، آئندہ میں بالکل نہیں سنوں گا، میں تیرا کلام پڑھوں گا، میں تیرا ذکر کروں گا، تیری عبادات میں اپنا وقت گزاروں گا۔ تو میرا جو ہے وہ آپ سب کو یہی پیغام ہے کہ اس پیغام کو آگے ضرور پہنچائیں۔ جو لوگ چینل میں نئے ہیں وہ لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اب اپنے میزبان کو اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں گے، اور آپ اپنے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچیں گے اور دوسروں کے بارے میں بھی اچھا سوچیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔